بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہیں مولانا غلام عباس فیضی صاحب کے ساتھ ان کے مسجد و مدرسہ جامعہ فاروقیہ ایف بلاک جاہو ٹاؤن میں۔ اس مسجد و مدرسہ کی اس لائبریری میں ہماری علامہ خادم حسین رضوی صاحب سے کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم غلام عباس فیضی کے اساتذہ میں سے تھے اور فیضی صاحب آپ کے بااعتماد ساتھی رہے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مجلس شورا کے رکن ہیں۔ تحریک لبیک کی طرف سے 2017 میں اور اس کے بعد 2019 میں حرمت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دھرنے دیے گئے، احتجاج کیے گئے، مظاہرے کیے گئے۔ مولانا غلام عباس فیضی دونوں دھرنوں میں موجود تھے۔ جن لوگوں پر ان دھرنوں کے دوران، ان احتجاجوں کے دوران قیامت گزر گئی، ان میں مولانا غلام عباس فیضی اور ان کے صاحبزادے بھی شامل رہے۔ دوسرے دھرنے کے دوران علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی طرف سے علامہ فیضی کو مذاکراتی ٹیم کا ممبر نامزد کیا گیا تھا۔ ان دھرنوں کا پس منظر کیا تھا، دھرنوں کے دوران کیا ہوا، دھرنوں کے بعد کیا ہوا؟ چونکہ علامہ غلام عباس فیضی ان سارے معاملات کے عینی شاہد ہیں، ان سے ان معاملات کی مزید نقاب کشائی کے لیے کہیں گے۔ فیضی صاحب ان مظاہروں کے دوران، ان احتجاجوں کے دوران اور ان دھرنوں کے دوران ماورائی قوتوں کی کار فرمائی کا بھی مشاہدہ کر چکے ہیں۔ چند روز قبل قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کی نظر ثانی پر سماعت کرتے ہوئے کہا گیا کہ کوئی ان دھرنوں کا ماسٹر مائنڈ بھی تھا۔ اس پر بھی آگے چل کر بات کریں گے۔ قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے شاید یہ ریمارکس اس لیے دیے گئے کہ پاک فوج کا دھرنوں کے بعد، خصوصی طور پر 2017 کے دھرنے کے بعد، حکومت اور تحریک لبیک کے مابین معاہدہ کروانے میں کردار تھا۔ اس معاہدے پر میجر جنرل فیض حمید کے دستخط بھی موجود ہیں، جو ان دنوں DGISI نہیں بلکہ DGC تھے۔ یہاں پہ میں اپنی رائے کا تھوڑا سا اظہار کروں گا کہ اگر پاک فوج اس موقع پر سامنے نہ آتی، جس طرح کی حکومت موجود تھی، پاکستان میں خون کی ندیاں بہنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ پاک فوج کی طرف سے بہترین کردار ادا کیا گیا۔ غلام عباس فیضی صاحب، فرمائیے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دھرنوں کے حوالے سے جناب غلام عباس فیضی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ فضل حسین اعوان صاحب، آپ کے ساتھ ہماری بڑی ملاقاتیں رہیں قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور حیات میں۔ چونکہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد گرامی ہیں، تو آپ میرے سالانہ جلسے پر خطاب کے لیے تشریف لاتے تھے، تو آپ کو ہم بطور مہمان بلاتے تھے۔ اسی لائبریری میں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 گھنٹے باتیں بھی ہوتی تھیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ 2017 میں جو دھرنا ہوا تھا 6 نومبر سے 27 تک، اس دھرنے میں صرف میں شریک نہیں تھا، چونکہ اس دھرنے کے انتظامات کرنے والوں میں سے میں بھی شامل تھا۔ وہاں ہم خالصتاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے پر ہم گئے تھے، کیونکہ 7C اور 7B دو شقیں تھیں۔ الیکشن اصلاحات کے نام سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اور یہ بات ہم تک پہنچی تو قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اپنے جمعۃ المبارک کے خطاب میں 2-3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کو ٹھیک کرو، یہ شقیں بحال کی جائیں۔ یہ بحال نہ ہوئیں، بار بار بتانے کے باوجود بحال نہ ہوئیں، تو پھر امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک لانگ مارچ کا اعلان فرمایا، اور اس اعلان سے پہلے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا جمعے کے موقع پر۔ آپ نے فرمایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں اگر میرا ختم نبوت کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے یہیں غرق کر دے۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف ختم نبوت کا مسئلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ پھر یہاں سے ہمارا لانگ مارچ چلا اور فیض آباد یہاں کے پہنچا، جبکہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ دھرنا کہاں ہونا ہے، ہمیں بھی نہیں معلوم تھا۔ یہ قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیاسی بصیرت بھی تھی کہ پہلے انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے لیاقت باغ میں، وہاں سے آگے چلے تو فیض آباد میں جا کے ہم بیٹھ گئے۔ یہ مسلسل ہم بیٹھے رہے، دھرنا ہوتا رہا، تقاریر ہوتی رہیں اور مذاکرات ہوتے رہے۔ ہمارے مذاکرات میں اس وقت میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ نہیں تھا،
فیض آباد میں ہم نے دھرنا دیا تو آخری دنوں میں مذاکرات شروع ہوئے. اس وقت شاید خاقان عباسی یہ وزیر اعظم تھے. جی 27 نومبر کو. جی بالکل معاہدہ ہو گیا تھا. معاہدہ ہونے سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے. ہاں جی. اور مختلف ادوار چلے مذاکرات کے. اس دوران ہم نے کئی چیزیں دیکھی. مثلا ایک چوکی پر وہ ایک طرف ہے کھنہ پول، اس طرف میرے مدرسے کے طالب علم بیٹھے تھے اس چوکی کو سنبھالے ہوئے. تو میں صبح صبح جاتا تھا دیکھنے کے لیے کسی کو کوئی مسئلہ نہ بنا ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. تو صبح ہوتی ہی نماز پڑھتے سب سے پہلا کام میرا یہ ہوتا، میں ادھر چلا جاتا. تو میں نے پوچھا بیٹا کوئی مسئلہ کوئی پریشانی؟ انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج ایک نئی بات سامنے آئی ہے. میں نے کہا جی کیا؟ کہنے لگا جی ایک بھائی آ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں بیگ تھا. ہم نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے باہر کے کسی ملک کا نام لیا، اب میرے سامنے وہ نہیں ہے، کہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ کا گھر ادھر ہے؟ انہوں نے کہا جی میں گھر کے لیے نہیں آیا، میں دھرنے کے لیے آیا ہوں. اچھا جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دھرنے کے لیے آئے تو ظاہر ہے آپ گھر جا کے سامان وغیرہ رکھ کے آئیں گے نا. انہوں نے کہا جی نہیں، میں اس نیت سے آیا ہوں کہ میں جیسے اتروں گا وہاں سے سیدھا دھرنے میں ہی جاؤں. کہنے لگے ہماری دلچسپی بڑھ گئی تو ہم نے اس کو بٹھا لیا. ہم نے کہا یار اتنی جذبے کے ساتھ آپ آ رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ بتائیں. پھر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو خواب میں نے دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ میں رجسٹر ہے اور دھرنے والوں کی حاضریاں لگا رہے ہیں. اور جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں بڑا شرمندہ ہوا کہ اس رجسٹر میں میرا نام تو نہیں ہے. تو میں حقیقت میں اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آیا ہوں. تو اس لیے میں نہ اپنے گھر گیا ہوں نہ جانا چاہتا ہوں. میں سیدھا وہاں سے دھرنے میں آیا ہوں، یہاں پہ رہوں گا کیونکہ یہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ خالصتاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے دھرنا دیا جا رہا ہے، اس لیے میں آیا ہوں. وہ جو ہمارا بچہ تھا وہ کہنے لگا جی آج ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی روزانہ، ہمیں تو یقین تھا ہی، لیکن آج ایک یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ باہر سے آنے والا دوست ہمیں یہ بتا کے پھر دھرنے میں جا کے بیٹھ گیا. یہ ایک بڑی ہمارے لیے حوصلہ افزا بات تھی کہ جس مقصد کے لیے آئے ہوئے تھے اس مقصد کی ہمیں گواہیاں مل رہی تھی کہ واقعی تم ایک سچے مقصد کے لیے آئے ہو. یہ سیاسی طور پر اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہ خالصتاً حضور کی ختم نبوت اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کا مسئلہ ہے. اسی طرح جب آخری دن چل رہے تھے دھرنے کے تو مختلف فون قبلہ امیر المجاہدین کو آئے. ایک پیر صاحب ہیں، استاد صاحب قبلہ نام نہیں لیتے تھے لیکن میں بتا دیتا ہوں، وہ جامی صاحب تھے. اچھا جی. استاد صاحب اتنا فرما دیتے تھے کہ پورا نام کیا ان کا؟ یہ جو پیر نصیر الدین صاحب کے بیٹے ہیں نا، جی جی، جامی صاحب گولڈ شریف والے، اچھا جی. ان کا فون آیا تھا استاد صاحب کو. انہوں نے فرمایا بھی حضرت آپ کی جان کو بہت خطرہ ہے، مجھے حکومت نے کہا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. تو میں نے ان کو رکوا دیا، میں نے کہا آپ آپریشن نہ کریں اور میں بات کرتا ہوں اور معاملے کو آپریشن سے پہلے رفع دفع کرا دیتے ہیں. تو حضرت آپ کی جان بہت قیمتی ہے، آپ جیسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ کسی طریقے سے اس کو وینڈ اپ کریں اور اپنے کارکنوں کو لے کے اپنے گھروں میں جائیں، ورنہ ان کے ارادے انتہائی خطرناک ہیں. یقیناً یہ آپریشن کریں گے. قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ افسوس کی بات ہے، جرت کا کام تو تم کر نہیں سکے، اور تمہارے اندر اتنا جرت ہوتی تم اپنے مریدین کو حکم دیتے کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے وہاں پہنچو. کاش تم یہ کام کرتے، یہ کام تو تم نہ کر سکے اور بزدلی پھیلانے کے لیے ہمیں فون کر رہے ہو. اور ساتھ آپ نے فرمایا میں یہ پوچھتا ہوں کیا اپنا نام لے کام تو کیا مولوی خادم کی جان ختم نبوت سے زیادہ قیمتی ہے؟ جب حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ایک نہیں ہزاروں مولوی خادم آئیں اور شہید ہو جائیں، حضور کی ختم نبوت پر قربان ہو جائیں، اس میں تو ہمارے لیے اعزاز ہے. تو نے کیوں رکوایا ہے؟ تو ان کو کہ ابھی کرو، ہم تیار بیٹھے ہیں. اب وہ لاجواب ہو گیا اور صبح ہوئی پھر آپریشن شروع ہو گیا. وہاں تھے، وہاں ناشتہ کر رہے تھے، ناشتے کے دوران ہی انہوں نے شیئرنگ شروع کر دی. تو سارے حضرات وہاں پہ اکٹھے ہو گئے اور سٹیج سے اعلان ہونے لگے تمام حضرات یکجا ہو جائیں اور حضور کی ختم نبوت کے لیے تم آئے ہو تو ادھر ہی توجہ رکھیں، حضور کی طرف ہی توجہ رکھیں، انشاءاللہ وہاں سے ضرور مدد آئے گی. ہم کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے
بے شمار شیلنگ کی، چاروں طرف سے شیلنگ کی، اتنی شیلنگ کی کہ اتنا بڑا کھلا میدان ہے فیض آباد وہ دھوئیں سے بھر گیا، اور وہ شیلنگ کرتے فائرنگ کرتے ہمارے سٹیج تک پہنچے۔ ایک وہ وقت آیا کہ ہم اپنے وہ جگہ جہاں پہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حصار کیا ہوا تھا، لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب اس جگہ سے باہر نکلتے اب یقین مانے ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جاتا اور انتہائی وسوسے پیدا ہو جاتے۔ جب ہم وہاں اس جگہ میں آتے تو دل انتہائی مطمئن ہو جاتا، پرسکون ہو جاتے۔ اس وقت بھی ہمارے دلوں میں یقین تھا کہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً خالصتاً ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہاں دوسرا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے، یہاں اس گراؤنڈ سے باہر نکلے تو پریشانی ہو جاتی ہے، اسی گراؤنڈ میں ہے تو دل اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ بابا جی کی وہ روحانی تصرف تھا۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے سٹیج پر بیٹھے رہے، آج بھی وہ ویڈیو موجود ہیں، لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں، ماسک پہنے ہوئے ہیں، مختلف اینکیں لگائی ہوئی ہیں، ایک نے بابا جی کو زبردستی پہنا دی، تھوڑی دیر بعد بابا جی نے کھینچ کے پھینک دی، فرمایا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کافی منت ترلے سے پہنائی تھی تو اس کا دل رکھنے کے لیے 2-4 منٹ آپ نے پہن لی، پھر آپ نے اتار کے پھینک دی، پھر آپ ویسے بیٹھے رہے۔ یعنی سارے لوگ اپنے آنکھوں میں کوئی پانی مل رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ شیلنگ اتنا شدید تھی۔ لیکن بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آج بھی وہ ویڈیو موجود ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے بعد میں یہ ارشاد فرمایا تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، نعرے لگا رہا تھا، دل میرا خالصتاً حضور کی طرف متوجہ تھا، اور میں عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے آئے ہیں، مدد بھی آپ نے کرنی ہے، آپ کے سپرد ہے۔ اور فرماتا تھا مجھے یقین تھا کہ مدد آئے گی کیونکہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اسی دوران ہم روڈ کے ایک سائڈ پر کنٹینر تھا، روڈ کی بالکل دوسری سائڈ پر کنٹینر کے سامنے میری گاڑی بھی تھی، وہاں میرا خیمہ بھی تھا۔ تو میری گاڑی میں میرا چھوٹا بیٹا تھا محمد سعد، اس وقت کوئی 14 سال کا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، بالکل بچہ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا یار تم شیلنگ نہیں برداشت کر سکو گے، تم گاڑی کے اندر ہی بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے گاڑی کو اوپر کور ڈال دیا۔ وہ جو پولیس والے آئے وہ اتنے قریب آ گئے کہ میری گاڑی تک پہنچ گئے، انہوں نے کور اٹھا لیا، شاید ان میں سے کسی نے دیکھ لیا ہوگا، کور اٹھایا تھا، اندر بچہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے فوراً میری گاڑی کے شیشے توڑنا شروع کر دیے، اور ایک نے گاڑی کے اندر شیل بھی پھینک دیا۔ پھر میرے بچے کو نکالا انہوں نے اور اس کو خوب مارا، مارتے ہوئے لے کے گئے۔ اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ وہیں شہید ہو گیا یا اس کو بے ہوشی کے عالم میں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں، رش اتنا تھا، پھر میں ان کو دیکھ نہیں سکا۔ اتنا مجھے پتا تھا وہ گاڑی توڑ کے اس کو مار رہے ہیں اور اس کو نکال لیا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب یہ شہید ہو چکا ہے۔ میں اس وقت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کرسی تھی اس کے پیچھے ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ میرے ساتھ ایک مسئلہ صرف میرے ساتھ نہیں تھا، وہ تو تمام دھرنے والوں کے ساتھ ہی تھا۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا ہم دونوں باپ بیٹے آئے حضور کی ختم نبوت کے لیے تھے، تو اس کی قربانی قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، میری باری نہیں آئی، کاش کہ میری باری آ جاتی۔ میں نے اتنا سوچ کے میں خاموش ہو گیا، نہ میں نے کسی کو بتایا، نہ میں دل سے پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد پانسا پلٹا کہ وہ سارے پولیس والے بھاگ گئے، حالانکہ وہ پولیس والے ہمارے کنٹینر کے بالکل قریب آ گئے، کنٹینر کا شیشہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا، جس کنٹینر پہ بیٹھے تھے اس ٹرک کا شیشہ بھی توڑ دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں وہ اگلی سائڈ پر تھے، ہم پچھلی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کنٹینر کو تو کوئی 1 میل کا نہیں ہوتا، 10-15 فٹ کا ہی فاصلہ تھا، اس 10 فٹ کے فاصلے پر اچانک وہ بھاگے، وہ نکل گئے پولیس والے۔ اس پر وہاں یہاں پہ ایک ذمہ دار ہے، وہ ایجنسی کا آدمی ہے، وہ میرے پاس آتا تھا مدرسے کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے، کتنے بچے ہیں، کون سے اساتذہ ہیں، فلاں ہیں، اس کے ساتھ سلام دعا ہوئی۔ تو اس نے پھر ایک دفعہ خود ہی بتا دیا، کہنے لگا جی وہ جو لوگ پولیس والے دوڑے تھے آپ کو پتہ ہے کیوں دوڑے تھے؟ میں نے کہا جی ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو کنٹینر کے اوپر تھے، ہمارے لوگ تو بکھرے ہوئے تھے۔ اچھا اچانک دوڑ گئے وہ اچانک دوڑ گئے، اچھا خود حملہ کرتے اتنا دوڑے، کسی کی گن گر گئی، کسی کی وہ جو جیکٹ تھی وہ گر گئی، کسی کے بوٹ گر گئے، کسی کی جناب وہ ٹوپیاں گر گئیں، ہیلمٹ ہم نے اکٹھے کیے کافی سارے۔ اچھا تو وہ تو اپنی جان بچا کے بھاگے، ہم خود حیران تھے بھی کیوں دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا، ہم تو نہتے تھے، تو ہم بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یار یہ کوئی غیبی مدد ہی ہے۔ یہ تو یقین ہو رہا تھا غیبی مدد ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو کیا نظر آیا۔ وہ تو جب ایجنسی والے آدمی نے بتایا، اس نے کہا جناب
بیٹھا ہوا تھا ایک نون لیگ کا ایم این اے تھا یا ایم پی اے تھا، اس نے فون کیا اس آدمی کو جو وہاں پہ حاضر ڈپٹی تھا، اس کا دوست تھا. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم چند 100 آدمیوں کے سامنے، تمہارے سامنے اس وقت بکھر گئے تھے، انہیں شیلنگ کی تھی، کوئی کس چوکی پر چلا گیا، کچھ لوگ کس چوکی پر چلے گئے، قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے شاید 50-60 بندے رہ گئے، بقیہ تو سارے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے.